السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی اسٹوڈنٹس۔ اب یہ دیکھیے گا، ہمارے پاس سورہ مریم ہے جو امپورٹنٹ ہے بورڈ کے پیپر کے لیے۔ اب یہ سورہ مریم ہے، اب آپ اس کے ایکسرسائز کے سوال کو ایک بار دیکھیے۔ سورہ مریم پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو ایک کوئی بھی رینڈم میں بورڈ کا پیپر جو اوریجنل بورڈ کا پاس پیپر ہے وہ نکال کے دکھاتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ سورہ مریم کا تعارف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش کے بارے میں تحریر کیجیے اور سورہ مریم کے کوئی سے 4 علمی و عملی نکات تحریر کیجیے۔ یہ بیٹا بورڈ کا اوریجنل پاس پیپر ہے۔ اب یہاں دیکھیں کیا ہے، سورہ مریم پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ اب یہاں دیکھیں سورہ مریم کا تعارف پوچھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش پوچھی ہے اور 4 علمی عملی نکات پوچھے ہیں۔ اب یہ موجزانہ پیدائش تو ہے ہی نہیں، اب بورڈ میں یہ آ گیا تو آپ کا بھی آ سکتا ہے، تو یہ کہاں سے دیا بھائی اس نے؟ یہ اصل میں جو آپ کی صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، وہاں میں مطلب یہ یہاں پہ شروع میں یہ ساری اس میں اس کی سٹارٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش لکھی ہوئی ہے، اب وہاں سے ہمیں پک کرنا ہے۔ تو اب پھر اس میں ایکسرسائز کے شارٹ آئے ہوئے ہیں، میں آپ کو پاس پیپر اوپر دکھا دوں، اس میں ایڈیشنل شارٹ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں میں نے اب آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ اچھا پھر ہمیں نا ترجمہ قرآن کا بڑا کیوں لگتا ہے، سلیبس اتنا زیادہ کیوں لگتا ہے؟ ہم شارٹ الگ کریں گے پھر لانگ الگ کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بیٹا بڑا ایک امپورٹنٹ سا کام کر دیا ہے کہ جن صورتوں سے ہم نے لانگ اٹیمپٹ کرنے ہیں، یہ سارے نہیں ہیں، کچھ ہیں جو امپورٹنٹ ہیں جن میں سے آپ کا لانگ آنا ہی آنا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب ان میں سے لانگ آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ مریم ان میں سے ایک ہے۔ اب جن صورتوں سے ہم لانگ کر رہے ہیں اس کو میں آپ کو اس طرح کی ایک ون شارٹ پی ڈی ایف کہہ لیں یا ون شارٹ ویڈیو بنا دیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہی شارٹ ہیں، مطلب یہ ایک شارٹ، یہ دوسرا شارٹ، اب یہ تیسرا شارٹ، یہ ایکسرسائز بھی ہے، جس ایکسرسائز کے ان میں نمبرنگ لگی ہوئی ہے، جو ایکسرسائز کے نہیں ہیں لیکن بورڈ میں آئے ہوئے ہیں ان میں نمبرنگ نہیں لگی ہوئی۔ اب یہی شارٹ ہے اور یہی مل کے ہمارے لانگ بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب اب ہاں جو بورڈ میں نے پاس پیپر کھنگالے ہیں، مفصل مضمون یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں نے صرف بک کے لیے لکھ دیا ہے، کسی نے بھی بورڈ میں اس طرح نہیں پوچھا۔ اس بورڈ میں کس طرح پوچھا گیا تھا، یعنی تعارف تو ہر ایک میں پوچھا گیا، تعارف ہر ایک میں پوچھا گیا ہے، اور تعارف میں بیٹا آپ یہ والی چیز لکھنی ہوتی ہے، تعارف ہر ایک میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ کیا پوچھا ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کیا تقریر کی؟ پھر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش بیان کریں، یا پھر علمی عملی نکات پوچھے تھے، یا پھر مرکزی مضامین پوچھے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، یہ لانگ اس طرح آئے ہوئے ہیں بورڈ میں، اور تعارف ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تعارف میں آپ کو یہ 3 چیزیں لکھنی ہے، اس کا یہ جو اجمالی خاکہ جس کو بولتے ہیں، پھر اس کو وجہ تسمیہ، اور پھر اس کا خلاصہ، یہ چیز تینوں تو یہ رٹ لیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ بورڈ میں شارٹ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں اس کو یاد بیٹا کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں ان 9 ہیڈنگ کو، یہ نا اصل میں 5 تو ایکسرسائز کے شارٹ ہے نا، وجہ تسمیہ ہے، خلاصہ ہے، پھر ایک ہی چراغ کی روشنی ہے۔ اب یہ جو 5 ہیں اس میں بورڈ کے کوشچن، سوری ایکسرسائز کے کوشچن ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے یہ 5 ایکسرسائز کے شارٹ کوشچن ہیں، اور 4 ایسے شارٹ کوشچن ہیں جو ایکسرسائز میں نہیں ہیں لیکن بورڈ کے پیپر میں آئے ہوئے ہیں، وہ میں نے ایڈ بھی کر دی ہیں۔ اور اب ہمیں شارٹ لانگ الگ سے نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ یہی ہمارے شارٹ ہیں، یہ 9 شارٹ مل کے ہمارے لانگ بنا دیں گے۔ بیٹا کلیئر ہو گئی بات؟ اب میں آپ کو اس کو ہلکا سا ڈسکرائب کر دوں گا، باقی آپ کے سامنے لکھے ہوئے 2 پیج ہیں، اور یہ میں نے کوشش کی ان کو آسان کر کے لکھوں، شارٹ کر کے لکھوں۔ تو یہ تیار کریں، یہ کمپلیٹ تیار کرنی ہے، کیونکہ اس میں سے ہمارے شارٹ بھی آئیں گے اور لانگ بھی آئیں گے۔ ڈن؟ تو چلیں جی، بغیر ٹائم ویسٹ کے شروع کرتے ہیں۔ بیٹا ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہاں میں نے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے کہ چینل پہ نا بچے کہتے ہیں سر آپ اس طرح الگ الگ کریں گے تو پھر نا ہمیں ملتی نہیں ہیں چیزیں، تو آپ بیٹا یہ ویڈیو جب آپ چینل پہ جاتے ہیں، ویڈیو کی بجائے آپ پلے لسٹ ڈھونڈیں، پلے لسٹ پہ جائیں گے تو وہاں اوپر اوپر پڑی ہوگی 9 ترجمہ قرآن ریویژن۔ اب پیپرز کے لحاظ سے جو بھی چیز ہوگی وہ اس ریویژن کلاس میں پڑی ہوگی، ایم سی کیوز ہیں، شارٹ ہیں، لانگ ہیں، آیات ہیں، وہ اس پلے لسٹ میں پڑی ہوگی، ویڈیو وہ دیکھ لیں، آپ کی کلیئر ہو جائے گی۔ بیٹا بات کلیئر ہو گئی؟ چلیں جی ہم اب شروع کرتے ہیں۔ پہلا کوشچن بیٹا ہمارے پاس ہے، یہ نا یہ آپ کا میں نے لائن کیوں لکھی ہے، ایک تو تعارف میں آتی ہے، اور یہ آپ کے دیکھیے گا ایم سی کیوز میں بھی آ رہی ہیں کئی بار، ٹھیک ہے؟ بورڈ کے پیپر کی بات کر رہا ہوں تو ایم سی کیوز میں کیسے آ رہی ہیں کہ آیات کتنی ہیں، رکوع کتنی ہے؟ تو بیٹا سورہ مریم میں کتنی آیات ہیں؟ 98، یاد رکھ رہے ہیں کتنی آیات ہیں؟ 98، اور رکوع کتنے ہیں جی؟ 6۔ آیات کتنی ہیں؟ 98، اور رکوع کتنے ہیں؟ 6، یاد رکھیے گا۔ سورہ مریم
کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیونکہ بھئی سورہ مریم، میں نے اس کو شارٹ کروں گا تاکہ آپ مائنڈ میں اسکیچ رہے، سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، اس لیے سورہ مریم رکھا گیا، سمپل سی بات ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ بیٹا ایک تو یہ رٹ لیں، یہ اکثر میں کام آئے گا، توحید رسالت اور آخرت کا بیان، توحید رسالت اور آخرت کا بیان۔ یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی ٹرک دیتا چلوں آپ کو، آپ کا بورڈ کے پیپر میں شارٹ آ گیا اور ایک ضرور آتا ہے اس طرح کا خلاصہ لکھے، ہے نا، یہ دیکھیں سورہ نمل کا خلاصہ آ رہا ہے نا، اب کوشش کریں کہ آپ اسی کا لکھے یاد کیا ہوا، لیکن ان کیس آپ اس کو چھوڑ ہی رہے ہیں تو اس میں آپ یہ والی لائن لکھ دیں، سورہ مریم کا یا جو بھی ہو کا خلاصہ توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یاد کر کے لکھ دیں، توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے، وہ مطلب کوئی نہ کوئی تو ملیں گے، یہ اس کیس میں جب آپ چھوڑ رہے ہو یا ایکسٹرا ہو۔ ڈن ہو گیا بیٹا، خلاصہ ہو گیا۔ اب ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟ بھی اتنا آسان سی بات، اتنی آسان سی بات ہے، ہیڈنگ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ مکہ میں نا صحابہ کرام پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم بڑھ رہا تھا، قریشی تھے نا، نیا نیا اسلام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم لوگ تھے، تو جو کفار مکہ تھے وہ سختی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ آپ ہجرت فرما جائیں حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے، ہجرت فرما جائیں، تو یہ ہجرت حبشہ کا سبب ہے۔ اب مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے یار، اس کو آپ نے خود لائنوں میں لکھ لے، وجہ کیا بنی؟ مکہ میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا، یہ وجہ بنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ ہجرت فرما جائیں، سمپل سی بات ہے۔ ہجرت حبشہ کا کیا سبب تھا؟ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، قریش مکہ ظلم کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ سخت حالات ہیں، مشکل ہے زندگی گزارنا، آپ ہجرت فرما جائیں حبشہ کی طرف، مسلمانوں کو کہا، تو یہ ہجرت حبشہ کا سبب ہے۔ پھر پہلی ہجرت میں اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ بورڈ میں آیا ہوا، ہجرت حبشہ کے کتنے ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ شامل تھے؟ تو یہ آپ نے، یہ ایم سی کیوز بھی آیا ہوا بیٹا، شارٹ کوسچن بھی آیا ہوا ہے، تو دیکھیں ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ شامل تھے جی؟ 11 مرد اور 4 خواتین، ٹھیک ہے، یار یہ کیا ہے، کتنے لوگ شامل تھے؟ 11 مرد اور 4 خواتین، ٹھیک ہے، تو یار رہنے دیں، بس ہم پین سے ہی کام چلا لیں گے۔ 11 مرد تھے اور 4 خواتین، ٹھیک، کتنے لوگ شامل تھے؟ 11 مرد اور 4 خواتین۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت یار میں نے یہاں پہ پھر میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی، کمنٹس پڑھتا ہوں، اتنے سارے کمنٹس ہوتے ہیں، خیر میرا بھی دل کرتا ہے آپ کے جواب دوں۔ اب بچے نا پتہ کیا کہتے ہیں، سر شارٹ الگ کریں لانگ الگ کریں، یار ڈز اٹ میک سینس کہ آپ سارے شارٹ تیار کرو گے پھر الگ سے لانگ تیار کرو گے؟ تو جن سے ہم نے لانگ کرنے ہیں ہم اکٹھے کیوں نہ کریں؟ مطلب اب یہی لانگ ہو جائیں گے، ابھی تو میں نے آپ کو یاد کروانا ہے، ٹینشن نہ لو، کبھی کبھی سر یہ تو بھول جائے گا، بھولنے نہیں دوں گا، یہ دیکھیں، یہ اس پہ جب ہم آئیں گے نا آخری سلائیڈ پہ، آپ کو میں نے یہ یاد رٹوانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جن کے لانگ کرنے ہیں نا وہ مجھے اسی طرح کرنے ہیں، تو آپ کو تیاری کروانی ہے تو انشاءاللہ تیاری آپ کی میں ساری کرواؤں گا، 100% والی، 50 میں سے 50 والی، کوئی 40 والی بھی نہیں کروانی، ٹھیک ہے؟ تو کتنے لوگ شامل تھے جی؟ 11 مرد اور 4 خواتین، ٹھیک۔ ان میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے، اور ان کی زوجہ یعنی جو زوجہ تھیں وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھیں۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی، اور یہ ایم سی کیوز آیا تھا، یہ نبوت کا 5واں سال تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے 5 سال ہوئے تھے۔ بیٹا بات کلیئر ہو گئی؟ پہلی ہجرت کے بارے میں کیا، یا ہجرت حبشہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یہ لوگ کتنے شامل تھے؟ تو لوگ تھے جی 11 مرد اور 4 خواتین، ان میں جو نمایاں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ تھی۔ یہ پہلی ہجرت تھی، اور یہ نبوت کا کون سا سال تھا؟ ایم سی کیوز آیا ہوا ہے، پانچواں سال۔ ڈن ہو گیا بیٹا بات؟ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کیا تقریر کی۔ بیٹا جنہوں نے یاد کی ہوئی ہے نا بک سے تو وہ وہیں سے کر لے، انہیں نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والی تقریر ہے پوری کی پوری، اب اگر کرنی ہے تو یہاں سے کر لے، لیکن میں نے اس کو ذرا شارٹ کر کے لکھا ہے، مارکس نہیں کٹیں گے کیونکہ ہم نے اس کا خلاصہ یہاں پہ لکھ دیا بات کا، کہ حضرت جعفر بن، ہاں جب ہجرت کر گئے نا، ہجرت کر گئے حبشہ کے، اب وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ ایک نجاشی تھا، نجاشی کہتے تھے بادشاہ کو، تو وہ ایک عیسائی تھا، سوری، وہاں کا حبشہ کا بادشاہ کون تھا؟ عیسائی۔ یہ میں اس لیے بات بتا رہا ہوں، یہ ایم سی کیوز میں بات آئی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کا نام تھا مسہمہ۔ کیا نام تھا بیٹا اس کا؟ یہ بھی ایم سی کیوز میں آیا ہوا ہے، اس کا کیا نام تھا؟ یہاں پڑھا ہوگا، اس کا نام تھا مسہمہ، ٹھیک ہے؟ کیا نام تھا اس کا؟ مسہمہ لکھا ہوا ہے یار، ایم سی کیوز آیا ہوں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اچھا خیر وہ ہم نے ایم سی کیوز والی ویڈیو میں بھی دیکھا ہے۔ بیٹا کیا نام تھا؟ مسہمہ۔ اب وہاں گئے تو اس نے حبشہ کا جو بادشاہ تھا جس کو نجاشی بولتے ہیں، نجاشی نے پوچھا مسلمان جی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہاں پہ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پراسر تقریر کی، مطلب بات کی، ٹھیک ہے؟ تو کوشچن یہی ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے دربار میں کیا تقریر کی تھی؟ تو یہ تقریر ہے ان کی،
اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے اور گناہوں میں مبتلا تھے، طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتا تھا، پھر اللہ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا، سچ بولنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے اور تمام برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا۔ ہم ان پر ایمان لے آئے اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے، اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہمیں طرح طرح سے تنگ کرنے لگی، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ بیٹا بات یہ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھ لینی ہے۔ اب یہ شارٹ بھی ہے اور اہم بورڈ کا لانگ کوشچن بھی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب کہیں گے اتنا سا لانگ، اتنا سا نہیں آتا۔ اکثر وہ کیسے دے رہا ہے بورڈ کے پیپر میں، تعارف لکھے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کیا تقریر کی، اور کوئی سے 4 مضامین لکھے یا 2 مضامین لکھے، اس طرح پوچھ رہا ہے، تو یہ نوٹ کر لیں، امپورٹنٹ لانگ ہے اس کا۔ ڈر ہو گئی بات؟ پھر سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا جی؟ یہ اب ہمارا بورڈ کا ایکسرسائز کا شارٹ کوسچن ہے، یہ بورڈ کا بھی کوسچن ہے، مطلب بورڈ میں بھی آیا ہو کہ نجاشی اور اس کے درباریوں پر سورہ مریم کی آیت کی تلاوت کا بہت اثر ہوا اور رونے لگے۔ نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنی ہے، یہ کہا اصل میں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس، اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ اچھا بیٹا، یہاں میں امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں، جو تھوڑے ویک بچے ہیں نا، صرف اتنی سی لائن کر لیں، یہ والی بس اتنا کافی ہے شورٹ کے لیے۔ باقی تھوڑے ایفیشینٹ بچے ہیں وہ یہ والا نا کوسچن ویسے بورڈ میں نہیں، ویسے لگتا ہے کہ کوسچن بن سکتا تھا کہ جو وہ وفد گیا تھا مکہ سے نجاشی کے پاس کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ واپس کرو، تو جب نجاشی نے مسلمان سے بات کی اور سورہ مریم کی تلاوت سنی، تو نجاشی یعنی جو بادشاہ تھا، اس نے کہا یہ کلام یعنی جو قرآن حضرت جعفر نے سنایا، اور انجیل حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی وہاں پہ تلاوت فرمائی تھی۔ کس کی تلاوت فرمائی تھی؟ سورہ مریم کی، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو نجاشی نے جب سنا تو نجاشی نے کہا یہ کلام جو حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں، یہ کلام یعنی قرآن جو سورہ مریم بیان کی تھی، اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں، ایک ہی چراغ کی روشنیاں مطلب دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے۔ تو جب نجاشی نے مسلمانوں کو، پھر جو قریش مکہ کافی لوگ آئے تھے مسلمانوں کو واپس لینے، ان کو کہا بھائی بھاگ جاؤ یہاں سے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وفد واپس چلا گیا۔ تو یہ بات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب سورہ مریم کے اہم مرکزی مضامین میں سے 2 تحریر کریں، بورڈ میں شارٹ اس طرح آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 3 ہیں اس کے ٹوٹل، 3 کر لو، 4 ہے ویسے، 3 کر لو انف ہے۔ وحدانیت کا بیان ہے، انبیاء کا تذکرہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجانہ تخلیق ہے۔ اب اکثر کہتے ہیں مکس ہوتے ہیں، دیکھیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہیں بھی نہیں آئے گا، انبیاء کا تذکرہ اور کسی میں بھی نہیں ہے، یہ ہے کسی نہ کسی میں، تو یہ ایڈ کر لیں۔ اب پہلا ہے، پہلا تو بھولتا نہیں ہے۔ وحدانیت کا بیان یعنی اللہ کی وحدانیت کا زبردست بیان ہے کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہونا، اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اب بیٹا ہے سے یاد رکھے گا، جب کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو اس میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ بھئی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ انبیاء کا تذکرہ سورہ، یہ اب یہ ایم سی کیوز میں آیا ہوا ہے، بورڈ کے پیپر میں ایم سی کیوز آیا ہوا ہے کہ سورت میں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے؟ بھئی 7۔ سورہ مریم میں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے؟ 7، جس میں یہ واضح کیا گیا کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اسے اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، کیونکہ وہ عیسائی کہتے ہیں نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ تخلیق کا ذکر ہے، وہ ابھی جب ہم آگے پڑھیں گے۔ اس صورت میں حضرت مریم کے علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے موجزانہ پیدائش کا تفصیلی ذکر ہے۔ اب یہ ہمارے 3 مضامین ہو گئے، آپ یہی کر لیں، یہ آپ نے بتا دینا، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ مریم کے اہم علمی عملی نکات میں سے اللہ کی رحمت اور قدرت بیان کی گئی ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ہے وہ جو حضرت مریم تھی، یا وہ حضرت مجھے نام بھول کے نبی کا کیا نام، زکریا تھے، ٹھیک ہے، یا زکریا، اس میں وہ بوڑھے ہو کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہر حال میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے، پھر اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ توحید کی دعوت ہے، پھر حاجات کے لیے دعا ہے، اور انبیاء کی عظمت ہے۔ یہ 4 اس کے علمی عملی نکات ہو گئے۔ اب آ جائیں جو وہ میں بات کر رہا تھا، مطلب یہ اس میں سے آیا ہوا ہے، اندر سے آیات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجانہ پیدائش کیسے ہوئی؟ اب یہ شارٹ بھی ہے اور پارٹ آف دا لانگ کوسچن بھی ہے، سمپل سی بات ہے۔ فرشتہ آیا تھا حضرت مریم علیہ السلام نا، کہاں مطلب ایک کون سے گھر میں تھی اپنے، ایک فرشتہ آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں، اور حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو بیٹا ہوگا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں،
اور نہ میری ابھی شادی ہوئی ہے، تو مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ تو فرشتہ کہنے لگا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کا عربی لفظ جو ہے نا، بڑا مزے کا عربی کا لفظ، جن میں جب بھی نہ پریشانی میں ہوتا ہوں نا، ہوئے ہوئے وہ مجھے نا لفظ بھول گیا ہے، وہ مجھے لفظ بڑا مطلب نا دل پہ لگتا ہے۔ فرشتہ کیا کہتا ہے کہ فرشتہ آیا تھا نا حضرت مریم کے پاس کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے۔ حضرت مریم ڈر گئی، انہوں نے کہا میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، اور نہ میری شادی ہوئی، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ یعنی بالکل ناممکن کام۔ تو فرشتے کا وہ جواب تھا، عربی کا لفظ بڑا بڑا دل پہ اثر، وہ کہتا کہ تمہارے رب کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آئے تمہارے رب کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح جب حضرت زکریا نے مانگا نا، بوڑھے ہو گئے، بالکل بوڑھے ہو گئے، مجھے بیٹا دے دے، تو پھر بھی وہی لفظ تھا کہ تمہارے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اے اللہ میرا، اب آپ بھی دعا کریں، اللہ میرا پیپر 50 میں سے 50 ہو، میری تیاری نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بھئی تمہارے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن میں انہی سوالوں پہ فوکس ڈال سکتا ہے جو آ رہے ہیں۔ تو اس لیے دعا، یہی تو ہمیں سکھایا گیا کہ بھئی دعا مانگو، اس کا ہے یہی کہ حاجات جو ہے دعا مانگو، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے ہے۔ تو جب وہ اللہ، آپ دعا دل سے مانگو گے تو دیکھیں بیٹا مطلب بوڑھے تھے حضرت زکریا، اسی میں ذکر ہے بیٹا پیدا ہو گیا، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، تو ہم کیا ذکر کر رہے تھے؟ حضرت عیسی السلام کی پیدائش، فرشتہ آیا، بشارت خوشخبری دی کہ وہ انسانی شکل میں آیا حضرت مریم علیہ السلام کو کہ آپ کو پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دیتے، آپ کو بیٹا ہوگا۔ کہ کیسے ہوگا؟ میرے تو شادی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور یہ اللہ، ہاں یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور یہ بچہ اللہ کی قدرت ہوگا۔ تو خیر بیٹا ہو گیا، پھر پریشان، اور اس میں وہ ایک لفظ کہ کن تم نسی یا لیتنی مت قبل ھذا، وہ مجھے ابھی یاد آ گیا جملہ، اتنی پریشان، یا لیتنی مت قبل ھذا، اللہ میں اس سے پہلے مر جاتی، کنت نسیا منسیا، لوگ مجھے بھول جاتے اور میرا بھولنا بھی بھول جاتے، یعنی یہ جو میرا بیٹا ہو گیا ہے۔ تو وہ اتنی پریشان تھی، کیونکہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی کہ یہ کہاں سے آیا بیٹا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پریشان، جبریل نے کہا پریشان نہ ہو، یہ بچہ اللہ کی قدرت ہوگی۔ تو اور انہوں نے کہا میں کیا بتاؤں گی؟ انہوں نے کہا تم بتانا، جب لوگ تم سے پوچھیں، فرشتہ کہہ رہا ہے حضرت مریم سے، جو لوگ تم سے پوچھیں نا، تانے دیں، تو آپ نے نہیں بولنا۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے سے بات کرو، یہ جو گود میں بچہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا لوگ گئے، پھر حضرت مریم گئے نا، حضرت مریم گئی لوگوں میں، تو پوچھا یہ کیا ہوا، یہ کہاں سے آ گیا بچہ آپ کا؟ تو انہوں نے کہا میں اس بچے سے بات کر دو۔ وہ کہنے لگے یہ کیسا مذاق ہے، بچے سے بچہ کوئی بولتا ہے؟ تو پھر پنگوڑے میں، یعنی جھولے میں، گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، چھوٹے سے بچے، اللہ کا معجزہ جو تھا، میں اللہ کا بندہ، وہ جو یہ آپ کی ترجمہ بھی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی ہوں، اور اس نے مجھے کتاب دی ہے نا۔ تو یہ بیٹا آپ کا مکمل واقعہ میں نے تھوڑا انٹرسٹنگ کر کے بتا دیا۔ اب آپ اس کو جس طرح لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تو بتانی ہے نا بات۔ تو یہ ہمارا لونگ ہے۔ تو بیٹا لونگ جن سے جو امپورٹنٹ ہیں، پیپر میں آئے ہوئے ہیں سارے بورڈ میں، ان کے لیے میں اسی طرح کی ویڈیو بناؤں گا، پلے لسٹ میں جا کے دیکھنا۔ ہاں باقی جو ہے شارٹ والے ہیں الگ ہوں گے، ان کے میں الگ سے شارٹ بنا دوں گا۔ تو لونگ بھائی دیکھیں، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، ہم نے یہ لونگ کرنے ہی ہے نا، لونگ کرنے ہیں نا، امپورٹنٹ 9 لونگ ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو اس طرح کریں کہ وہ ہمارے شارٹ بھی ہو جائیں۔ ہاں سوری، وہ ہو یار، اب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یاد ہو گیا، یہ والی۔ اب اس میں نا یہ شارٹ ہے جنوں، سب سے پہلے کیا ہے وجہ تسمیہ کیا ہے، پھر کیا ہے سورہ مریم کا خلاصہ کیا ہے، پھر ہجرت حبشہ کا سبب کیا ہے، پھر پہلی ہجرت ہے، پھر حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر ہے، پھر ایک ہی چراغ کی روشنی ہے، سورہ مریم کے مضامین ہیں، عملی نکات ہیں، عیسیٰ کی پیدائش ہے۔ اب یہ 9 شارٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو سکیچ بنا لیں، ان کو ایک بار نا آنکھیں بند کریں، رٹ لیں، ٹھیک ہے؟ آنکھیں بند کریں، رٹ لیں، اور یہ سارے وجہ تسمیہ کیا، مریم کا نام ہے، سورہ مریم کا ذکر ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ مریم ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ وہی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ یہ سبب کیا تھا؟ بھئی وہ سبب یہ تھا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ پہلی ہجرت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو یہ پہلی ہجرت میں 11 مرد 4 خواتین تھی، حضرت عثمان ان کی بیوی حضرت رقیہ شامل تھی، یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کیا تقریر کی کہ جی یہ ہم ایسے ایسے تھے، تو یہ ساری آپ نے، یہ جو میں نے مختصر کر کے لکھی ہوئی ہے یہ والی ہے، ویسے اگر یہ بالکل یاد کر لو گے تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر ایک ہی چراغ یا حبش، اس نے کیا کہا تھا نجاشی نے کہ یہ انجیل اور کلام، یہ کلام ایک ہی چراغ کی روشنی ہے، بس اتنا سا کافی ہے۔ مضامین ہیں 4، علمی نکات ہیں 4، اور موجانہ پیدائش ہے۔ اب یہ اکٹھا کر کے ذہن میں رکھو انشاءاللہ،
آپ کا یہ لانگ بھی ہو گیا، شارٹ بھی ہو گیا، اور ایم سی کیوز بھی ہو گئے۔ جی پہلی آیت ہے بیٹا ہمارے پاس، قالا کہا، انی بے شک، عبداللہ میں اللہ کا بندہ، آتانی عطا کی، الکتاب کتاب، و جعلنی و اور جعلنی، جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنایا، جعلنی مجھے بنایا، نبی یا نبی۔ قال انی عبداللہ، اس نے کہا یا وہ بچہ بول اٹھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، قال انی عبداللہ، وہ بچہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ، اتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، یعنی اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنایا۔ قال انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، وہ بچہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی، وجعل وہی آگی بات، وجعل اور بنایا، وجعلنی مجھے بنایا، نی کا مطلب مجھے، وجعل اور بنایا، نی مجھے اور مجھے بنایا، مبارکن برکت والا، با برکت، وجعلنی مبارکن مجھے برکت والا بنایا، مجھے با برکت بنایا، اینما کنتو میں جہاں بھی رہوں، اینما کنتو میں جہاں بھی رہوں، میں جہاں بھی ہوں، وَأَوْصَانِي مجھے حکم دیا، وَأَوْصَانِي اور مجھے حکم دیا، وا کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اور، وَأَوْصَانِي اور مجھے حکم دیا، کس کا؟ بِالصَّلَاةِ نماز کا، وَالزَّکَاةِ زکوٰۃ کا، کب تک؟ ماں جب تک، دمت حیا میں زندہ رہوں، دمت حیا میں زندہ رہوں۔ تو وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں بھی اور میں جہاں بھی ہوں مجھے برکت والا بنایا، مجھے برکت والا بنایا، میں جہاں بھی ہوں، اور مجھے حکم دیا نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور جب تک میں زندہ رہوں۔ اس کے بعد ہے وبرم بوالداتی، وبرم اور اچھا سلوک کرنے والا بنایا والدہ کے ساتھ، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، وبرم بوالداتی اور اچھا سلوک کرنے والا بنایا والدہ کے ساتھ، ولم اور نہیں، یجعلنی مجھے بنایا، جبارن شقیہ، جبارن شقیہ سرکش و نافرمان، یعنی ولم اور نہیں، یجعلنی ولم یجعلنی اور نہیں بنایا، جبارن شقیہ سرکش و نافرمان، یعنی اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور اس نے مجھے سرکش و نافرمان نہیں بنایا، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بول رہے ہیں، وبرم بوالدتی اور والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، ولم یجعلنی اور نہیں بنایا، جبارن شقیہ سرکش و نافرمان، والسلام اور سلامتی ہے مجھ پر، علی یوم ولدت، جس علی پر، یوم اس دن، ولدت مطلب میں پیدا ہوا، والسلام علی یوم ولدت اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت اور جس دن میں وفات پاؤں گا، ویوم اور اس دن، ابعث حیا جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، والسلام سلامتی ہے 3 دنوں میں، علی یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت اور جس دن میں وفات پاؤں گا، اور ویوم ابعث حیا اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے واپس آئیں گے، تو یہ 3 دنوں وہ سلامتی ہے مجھ پر، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے یاد رہے گا، یوم ولدت جس دن پیدا ہوا، یوم اموت اور جس دن وفات پاؤں گا، وہ یوم ابعث حیا اور زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالکہ کہتے ہیں یہ، ہم کہتے ہیں دس از اے بک، یہ ذالکہ یہ، دس یہ، ذالکہ یہ، عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جس طرح بھی لکھ لیں، ذالکہ عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، یعنی یہ عیسیٰ، یہ ابراہیم، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، قول الحق کی، یہی سچی بات ہے، قول بات کو کہتے ہیں، حق سچی، الذی جس میں فیہ یمترون وہ لوگ شک کرتے ہیں، یمترون شک کرتے ہیں، تو ذالک عیسی ابن مریم، یہ جو ابھی کہانی سنائی ہے، یہ جو بات بتائی ہے، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی بات جو کہ سچی بات ہے، قول الحق کی، الذی جس میں فیہ یمترون لوگ شک کرتے ہیں، ما کانا للہ اور نہیں اللہ کے لیے، ماں کا مطلب نہیں، نفی کے لیے ماں یوز ہوتا ہے بیٹا، کانا للہ اللہ کے لیے،
ان یتخذا، ان کے، ان ہوتا ہے کہ، ان یتخذا، یتخذا کا مطلب ہے پکڑے، بنائے، ٹھیک ہے، ان یتخذا بنائے، پکڑے، ما کان للہ ان یتخذا، یہ اللہ کے شان نہیں ہے کہ وہ بنائے، من ولد، بیٹا، کسی کو اپنا بیٹا، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، ٹھیک ہے، ما کانا، اور نہیں ہے، للہ، اللہ کے لیے، ان یتخذ، وہ بنائے، وہ پکڑے، من ولد، کسی کو اپنا بیٹا، تو یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے، اذا، جب، قضا امرن، کوئی کام اسے کرنا ہو، تو جس چیز کا وہ کام اسے کرنا ہو، جس چیز کا وہ ارادہ فرماتا ہے، تو فَإِنَّمَا يَقُولُ، فَإِنَّمَا، پس اس کے لیے، ٹھیک ہے، فَإِنَّمَا کا مطلب ہے پس اس کے لیے، یَقُولُ، وہ کہتا ہے، یَقُولُ، وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو ما کان للہ ان یتخذ من ولد، یہ اتخذ سے، ولد سے، کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، اذا قضا امرن، کسی بھی کام کا، قضا کہتے ہیں قاضی، قضا، پورا کرنا، یعنی کسی امر کو، کام کو پورا کرنا، وہ جب ارادہ کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو فَإِنَّمَا، اس کے لیے، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن فیکون، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، اس سے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم کی آخری بیٹا ہمارے پاس آیت ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوا، اس کی عبادت، پس اس کی عبادت کرو، تو اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے، ٹھیک ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، ربی، میرا رب ہے، وَرَبِّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، اور بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوا، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ بیٹا ہماری سورہ مریم کی کلیئر ہو گئی۔ تو بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اللہ حافظ۔